السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دیکھنے والے اور تمام بعد میں دیکھنے والوں کی خدمت میں رضوان اکرم کلاس روم کی طرف سے نہایت ادب احترام سے سلام عرض ہے. اور کلاس روم میں ہمیشہ کی طرح ایک طالب علم اور ایک استاد ہوا کرتے ہیں، اور آج جس شخصیت کے ساتھ ہوں وہ استاد سے بڑھ کے مینٹور ہیں، کیونکہ وہ میرے جو استاد ہیں، جو مجھے سکھانے والے ہیں، ان سے بھی وہ استاد ہیں، لہٰذا میرے لیے وہ مینٹور کا درجہ رکھتے ہیں. اور وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جو لوگ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ کسی بھی طرح سے موجود ہیں وہ انہیں جانتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر. تو بغیر کسی تاخیر کے میں سر ریحان اللہ والا کو ویلکم کروں گا. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور اٹس لائک اے ڈریم کم ٹرو. کیسے رضوان، ٹھیک ہے آپ؟ جی سر، میں بالکل ٹھیک ہوں. سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں سر؟ الحمدللہ. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ریحان اللہ والا ایک تو انسان ہے جو ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ کیسے ڈیجیٹل ورلڈ میں بنا؟ لائک فیس بک تو ابھی 10-12 سال پہلے کی آئی ہوئی ہے، تو آپ ڈیجیٹلائزیشن کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں وہ تو شاید آپ کی جو ہے وہ 90s کے اندر آپ نے شروع کر دیا. تو یہ خیال کیسے آیا؟ اس وقت لوگ کمپیوٹر کو بھی نہیں جانتے تھے. ہر آدمی کسی ٹائم پہ پیدا ہوتا ہے، اور جس ٹائم میں وہ پیدا ہوتا ہے اس کے ٹولز اس کو مل جاتے ہیں. کسی کو پہلے مل جاتے ہیں، کسی کو بعد میں مل جاتے ہیں. تو میں جب 12 سال کا تھا تو میرے کزن ہیں، انہوں نے کمپیوٹر خریدا ایک. تو ہم بہت فیسینیٹ ہوتے تھے کہ بھئی یہ کمپیوٹر کیا چیز ہوتی ہے. اور پھر میں نے بھی شور ڈالنا شروع کرا گھر میں کہ مجھے بھی کمپیوٹر چاہیے. تو ہمارے ابا نے پھر ہمیں کمپیوٹر لے کے دے دیا. پھر چھٹیاں آئیں تو کمپیوٹر جن سے خرید کے دیا ان کی دکان پہ بٹھا دیا شاگردی کرنے کے لیے. تو اور زیادہ کمپیوٹر سے ایکسپوجر ہو گئے. 1987 1988 کی بات ہے. اور اس کے بعد سے بس پھر کمپیوٹر تھا اور میں تھا، اور بس یہی کرتے رہتے تھے، سارا دن چلاتے رہتے تھے، کھیلتے رہتے تھے. اور آہستہ 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 آج یہاں پہنچ گئے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جب تک لائک آپ 87-88 کی بات کر رہے ہیں، ہم 90s کے کڈز ہیں، اور 2000 میں، اور اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ ہیں وہ ہماری جنریشن کو خراب کر رہے ہیں. تو آپ تو 20 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ کے والدین نے کیسے یہ سمجھا کہ کمپیوٹر اس کو بہتر کر دے گا، اور آپ نے کیسے ایزیوم کر لیا؟ میں نے جب کمپیوٹر خریدا تو 1985 تھا، اور میرے ابا نے کہا کہ جی آپ کو پہلے کمپیوٹر چلانے کی کلاسیں لینی ہوں گی. تو کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہوتے، 2 انسٹیٹیوٹ تھے کراچی شہر میں. تو ہم نے اس کی کلاسیں اٹینڈ کری. ہاتھ جوڑے خدا کے واسطے لے لو، کیونکہ میں 7th کلاس میں پڑھتا تھا. تو وہ کہتے تھے نہیں آپ نے تو میٹرک بھی نہیں کیا، ہم آپ کو کمپیوٹر کیسے چلانا سکھائیں، تو بڑا مشکل کام ہے. خیر جی، ہم نے ہاتھ پیر جوڑ کے بہت زیادہ پیسے آفر کر کے ہماری امی نے ایڈمیشن کرا دی. تو ہمارا ایڈمیشن ہو گیا. جب سرٹیفکیٹ آ گیا تو پھر ابا نے کہا بھی کوئی صحیح چیز ہوگی، لے کے دے دیا. میرے ابا شاید ویژنری ہوں گے، یا ان کی خواہش ہوگی. جب میں 8 سال کا تھا تو مجھے انہوں نے اکیلے اپنی خالہ کے ساتھ امریکہ بھی بھیج دیا تھا. تو ہوگا ان کے اندر ویژنری آدمی ہوں گے کہ بھئی یہ بچے کو ایکسپوجر دینا چاہیے. تو وہ بچے کو اتنا زیادہ ایکسپوجر دیا کہ بچہ ان کے ہاتھ سے ہی نکل گیا. پرابلم ہو گیا ان کے لیے. بہرحال اللہ ان کو خوش رکھے، ہمیشہ ان کو آباد رکھے. ان کی بڑی مہربانی، ان کے بڑی محبتیں ہیں کہ انہوں نے ہر چیز مجھے ہمیشہ سے چیزیں دلا دیتے تھے. میں جب اور چھوٹا تھا تو میرے پاس پیانو تھا، مائکروسکوپ تھے، چیزیں ملتی رہتی تھیں. تو زیادہ تنگ نہیں کرتے تھے ابا، دلا دیتے تھے چیزیں. سر آپ جب فیس بک آیا تو اس وقت آپ نے ڈیجیٹل ورلڈ اور ڈیجیٹل پاکستان کی آپ نے باتیں کی، اور اسی کی بنیاد رکھی، اور لوگوں نے آپ کا ساتھ بھی دیا، اور اب تک بھی آپ ڈیجیٹل پاکستان کے فاؤنڈر تصور کیے جا رہے ہیں. کہ جو بات آپ کہہ رہے تھے اب وہ گورنمنٹ بھی اس بات کو سمجھ رہی ہے، اور اب خاص طور پہ جب کورونا آیا تو زیادہ سمجھ گئی ہے. تو
آپ نے یہ کب سمجھ لیا کہ جب تک لوگ ڈیجیٹل نہیں ہوں گے تب تک گرو نہیں کریں گے؟ ایون کہ آپ نے گاؤں کے ایک بالکل ان پڑھ آدمی کو بھی کہا کہ اس کو بھی ڈیجیٹل ہونے کی ضرورت ہے اگر اس نے گرو کرنا ہے. جی تو 1987 کے اندر نا میں نے اپنی پہلی کمپنی بنائی تھی اور میں کوموڈور 64 کمپیوٹر بیچا کرتا تھا، گیمز بیچا کرتا تھا، اور جو مجھے پتا ہوتا تھا وہ بتاتا رہتا تھا لوگوں کو. اس وقت تھوڑے سے لوگ چلاتے تھے، تو چھوٹا سا کراؤڈ تھا، خاص لوگ ہوتے تھے. پھر اس کے بعد 1993 میں ای میل کی سروس آئی جس میں صرف ایک وقت میں پورے شہر میں صرف 3 لوگ ای میل چیک کر سکتے تھے. تو ہم نے وہ جوائن کرا. اس کے بعد ہم نے ای میل بیچنا شروع کری. پھر کراچی شہر میں ایک آدمی ایک وقت میں ای میل ریٹریو کر سکتا تھا. ہم ای میل بیچتے تھے، 15 روپے کی ای میل ہوتی تھی، پھر 5 روپے کی ای میل ہوتی تھی، پھر 1 روپے کی ای میل ہوتی تھی. پھر ہم نے آئی ایس پی آیا تو آئی ایس پی بنایا، انٹرنیٹ کی سروس بیچنا شروع کری. ای میل ٹیلی فون کی لائن پہ ای میل انٹرنیٹ کنیکٹ ہوتا تھا. ساری رات لوگ بیٹھے رہتے تھے کہ انٹرنیٹ کنیکٹ ہو جائے کسی طرح سے. شاید آپ کی پیدا ہونے سے پرانی باتیں ہوں. اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ 1997-98 میں میں نے ایک ویب سائٹ بنائی جس کے اوپر میں ویب سائٹیں بیچا کرتا تھا. 98 97 96 میں 25,000 روپے سال کے ہم فیس چارج کرتے تھے ایک ویب سائٹ بنانے کے، صرف ہوسٹنگ کے. اور اب جو ہے وہ شاید 300 روپے میں ہو جاتی ہے. تو پورے پاکستان میں 64 کلو بائٹ بینڈ وڈتھ تھی. پورے پاکستان میں 64 کلو بائٹ بینڈ وڈتھ ہوتی تھی. خیر ہم نے 97 میں جا کے لوگوں کو فری لانسنگ کا بتایا، ایفیلیٹ پروگرامس کا بتایا، ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا بتایا. میرے تقریباً $30,000 مہینے کا میں بناتا تھا اس وقت 97 میں. تو میں لوگوں کو بتاتا بھی یہ میرے چیک ہیں، دیکھ لو، تم بھی بنا لو، یہ طریقہ ہے، سیکھ لو. تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مذاق کر رہے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. تو ابھی بھی لوگ بہت سارے سمجھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ آ بھی گئے الحمدللہ. اب تو فری لانسر کمیونٹی، مارکیٹنگ کمیونٹی، انٹرنیٹ مارکیٹنگ کمیونٹی بہت بڑی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی چھوٹی ہے. اور اس میں بہت زیادہ ابھی بھی اسپیس ہے اور لوگوں کو آنا چاہیے. اور سوال میں بھول گیا کیا کہتے ہیں. اچھا سر، جب فیس بک آیا اور اس کے بعد یہ سارا کچھ فیس بک کا اور عام تو فیس بک سے پہلے ای میل مارکیٹنگ میں نے شروع کری. لوگ مجھ سے ناراض ہونا شروع ہو گئے، اسپیمنگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ویب سائٹ مارکیٹنگ شروع کری. پھر ہم نے اپنی فیس بک کی جیسی ویب سائٹ بنائی، یوٹیوب کی جیسی اپنی ویب سائٹ بنائی. پھر چلتے گئے. فیس بک 2005-06 میں آیا. اس کے بعد اس کو چلانا شروع کر دیا. اس کے جو بھی چیز آتی تھی میرا بس نہیں چلتا تھا کہ سب لوگ چلا لیں، کوئی فائدہ اٹھا لیں. میں بتاتا رہتا تھا، پہلے کم بتاتا تھا. جیسے کانفیڈنس آتا گیا زیادہ بتانا شروع کر دیتے گئے. پہلے بہت ڈر لگتا تھا، سارے کو بتاتے نہیں تھے اور کہتے تھے یار کیا فائدہ، لوگوں کو بتاؤ، یقین ہی نہیں ہوتا کسی کو. تو بتانا چھوڑ دیا. پھر پتہ چلا 4-5 سال گزرنے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہو نہیں، فائدہ ہوتا ہے لوگوں. تو آہستہ آہستہ میں نے آج سے 10 سال پہلے اپنا مشن بنا لیا کہ بھائی غربت کو ختم کرنا ہے. تو اپنے آپ کو برانڈنگ کری، اپنے آپ کو برانڈ بنایا. اس سے پہلے میں کمپنیز کی برانڈنگ کرتا تھا، اپنی کمپنیز کی. میرا برانڈنگ میں نے اپنی چھوڑ دی تھی. تو پھر میں نے واپس ریحان اللہ والا کو برانڈ کیا، ریحان کو برانڈ کیا. جا کے جو بھی میں کام کروں میرے لیے برانڈ کرنا آسان ہو جائے، لوگ مجھے جانتے ہوں. تو میری وجہ سے رچرڈ برینسن کو میں نے فالو کرنا شروع کیا. تو رچرڈ برینسن کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے برانڈ کو اس نے اتنا بڑا بنا لیا کہ جب اس کی کمپنی لانچ ہوتی ہے تو اس کو کمپنی کو برانڈ نہیں کرنا پڑتا. وہ جیسے ہی بولتا ہے رچرڈ برینسن کی کمپنی ہے تو وہ برانڈ ہو جاتی ہے. تو مارکیٹنگ میں نے کروڑوں روپے لگائے مارکیٹنگ پہ، ڈفرینٹ پروڈکٹس کی مارکیٹنگ پہ. میری جو پروڈکٹ ہوتی تھی گلی کوچے میں اس کا بورڈ لگا ہوتا تھا، لوگوں کو پتا ہوتا تھا یہ برانڈ ہے. تو جو اس کے پیچھے جو انڈسٹری والے ہوتے تو وہ تو جانتے تھے کہ ریحان یہ کرتا ہے. لیکن وہ کمپنی، کیونکہ انٹرنیٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے 2-3 سال میں کمپنیز ختم ہو جاتی ہیں، بہت تیزی سے آتی ہیں جاتی ہیں. تو میں نے پھر اپنے آپ کو برانڈ بنایا اور اپنے آپ کو پھر مارکیٹ کیا. اور اب میں جو بھی کام کرتا ہوں تو میرے برانڈ کی وجہ سے
میرا کام آسان یا مشکل دونوں ہو جاتے ہیں. اچھا جی، یہی لگتا ہے کہ رضوان بھائی کا انٹرنیٹ جواب دے گیا ہے. تو آپ میں سے کوئی جو لوگ سن رہے ہیں، اگر ان کے کوئی سوال تو وہ لکھ دیں کامنٹ میں، ہم جواب دے دیں گے. جی رضوان ویلکم. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ برانڈنگ کی طرف آ گئے اور آپ نے اپنی پرسنل برانڈ کرنا شروع کر دیا. جب انسان پرسنل برانڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو کمپٹیٹر نہیں چاہیے ہوتے، لائک وہ اوائڈ کرتا ہے کمپٹیٹر سے اور وہ کہتا ہے کہ وہ گرو کرنا چاہیے. آپ نے کمپٹیٹر پیدا کیے اپنے ساتھ اور آپ نے ہر فیلڈ کے اندر لوگوں کو چاہا کہ وہ بھی ویسے بننے. یہ کیوں؟ آپ کی یہ سوچ کیوں ڈفرنٹ؟ دیکھیں یہ کوئی خاص انگریز کی کوئی سوچ ہے، کسی آدمی نے ایک سوچ بنائی ہوگی کہ کمپٹیشن خراب چیز ہوتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو کمپٹیشن نہیں سمجھا. میں کوآپریشن پہ بلیو کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے زیادہ لوگ ایک چیز کو کریں گے اتنی زیادہ وہ چیز فروغ پائے گی. تو اگر میں پاکستان میں اکیلے صرف سب کچھ کرتا رہتا، سکھاتا نہیں جو مجھے آتا ہے، تو میں شاید 1% بھی نہیں کر پاتا جو میں نے کام کیا. مجھے یاد ہے ہشام سرور کا میں نے جب انٹرویو کیا تو وہ ویڈیو بنانے کو تیار نہیں تھا. کہتا ہے نہیں مجھے نہیں کرنا، میں کیمرے پہ نہیں آ سکتا. تو اسی طرح بہت سارے اور لوگ ہیں جو کیمرے پہ نہیں آنا چاہتے تھے، ویڈیو پہ نہیں آنا چاہتے تھے، گھبراتے تھے. تو میرا جو گول ہے نا وہ بڑا ہے، تو مجھے اس گول کی طرف جانے کے لیے میں اکیلے نہیں جا سکتا ہوں. مجھے رضوان کلاس روم والا بھی چاہیے، مجھے اکمل انگریزی والا بھی چاہیے، مجھے شاہبوز ہارون آباد والا بھی چاہیے، مجھے سب والے چاہیے، کیونکہ اکانومی کو گرو کرنا ہے. تو اکانومی میں ایک انسان نہیں گرو کرتا، بہت سارے لوگ چاہیے ہوتے ہیں گرو کرنے کے لیے. تو جو کچھ مجھے آتا ہے میں سکھا دیتا ہوں، اور اس سکھانے کی وجہ سے مجھے ہم خیال لوگ مل جاتے ہیں، پیارے پیارے انسان دوست مل جاتے ہیں، چاہنے والے لوگ مل جاتے ہیں. ہمارا ملک بہت پیارے لوگوں پہ مشتمل ہے. ہمارے دل بہت نرم ہیں، ہم ایموشنل ہیں. ایک کھانے کے اوپر ہی بندے کے اوپر فدا ہو جاتے ہیں، ایک چائے کی پیالی پہ ہی بندے پہ فدا ہو جاتے ہیں. معصوم لوگ ہیں، ہمارا ایکسپوجر کم ہے. تو اس معصومیت سے ہم جو ہے کیا کہنا چاہیے، میں نہیں چاہتا کہ ہم اس سے دور ہٹ جائیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے لوگ بہت خواہش رکھتے ہیں سیکھنے کی، سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ڈرپوک بہت ہیں، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، خوف کھاتے ہیں ہر چیز سے. تو میں نے جب اردو میں چیزیں بتانا شروع کریں تو لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیں. اللہ کی مہربانی ہے کہ جو بھی بڑے بڑے ٹیچرز ہیں، عبد الولی ہو گیا، وہ کہتا ہے میں نے آپ کی ویڈیو کی وجہ سے ویڈیو بنائی. شاہد جویا ہے، کہتا ہے میں نے آپ کی ویڈیو سے ویڈیو بنائی. آزاد چائے والا ہے، وہ کہتا ہے میں نے آپ کی وجہ سے ویڈیو بنائی. تو ان کی مہربانی ہے، اور اللہ کی مہربانی، سب سے زیادہ اللہ کی مہربانی ہے کہ میں نے یہ کام جلدی شروع کر دیا. تو اس جلدی ہونے کی وجہ سے لوگوں نے مجھے دیکھنا شروع کیا. میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا، میں نے کچھ بھی ایسا نہیں تیر مارا جس کے اوپر مجھے خود کے اوپر فخر ہو کہ میں نے کوئی تیر مارا ہے. میں نے صرف جو سیکھا وہ آگے سکھا دیا. کاش کہ میرے اندر جو جدت کی خواہش ہے، انوویشن کی خواہش ہے، وہ میں پوری نہیں کر پاتا ہوں، کیونکہ مجھے ایسے لوگ نہیں ملتے ہیں جو میرے ان جدت کے خوابوں کو، خواہشات کو بہت زیادہ آگے لے کے جا سکتے. تو بہرحال جتنی انوویشن میں کر سکتا تھا میں نے کی، اور ابھی بھی بہت خواہشات ہیں کہ بھئی یہ بھی انوویٹ ہو، یہ بھی انوویٹ ہو. تو اب میں زیادہ سوشل انوویشن پہ کام کرتا ہوں، جیسے کہ ہم $500 مہینہ ہر ایک کو کیسے کمانا سکھائیں، جلدی سے کیسے سکھائیں، پورے ملک کو جہالت سے جلدی سے کیسے باہر نکالیں، پورے ملک میں مسائل کو کیسے جلدی سے سارٹ آؤٹ کریں. تو میں اب ان کے لیے ریسرچ کرتا ہوں. سوشل سائنٹسٹ سمجھ لیجیے ایک طرح سے کا میں کام کرتا ہوں، ایکسپیریمنٹیشن کرتا ہوں. یہ جو 500 فرینڈ بنانے کا ایکسپیریمنٹ تھا، یہ بھی ایک ایکسپیریمنٹ تھا جس کے نتیجے میں مجھے آپ ملے اور بہت سارے پیارے پیارے انسان ملے، جن کی وجہ سے وہ اب چاہتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ساتھ کام بھی کرنا چاہتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی گفٹ ہے علم بانٹنے سے. آپ کو خزانہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے خزانے. آپ کسی کے دل کو نہیں خرید سکتے، کچھ بھی پیسے دے دیں. تو اگر کوئی کام بھی کرتا ہے پیسے لے کے تو وہ دل سے نہیں کرے گا. دل کو اللہ تعالیٰ نے ملائم کر دیا میرے لیے لوگوں نے، کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنے پیارے پیارے لوگ میرے ساتھ جڑ گئے ہیں،
پیار کرتے ہیں، بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، بلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اپنا گھر کھول کے رکھ دیتے ہیں. اس سے زیادہ انسان کیا مانگ سکتا ہے کسی سے؟ اچھا سر، آپ نے جو آپ نے بتایا کہ کوپریشن سے چلتے ہیں لوگ، تو ظاہر ہے کہ ہر شخص تو آپ کے ساتھ اس طرح نہیں سوچتا ہوگا. تو آپ نے فرینڈس تو لاکھوں میں ہے اس وقت آپ کے، تو میں پوچھنا چاہوں گا کیا دشمنیاں بھی آپ کے ساتھ لوگوں نے کی اور کچھ غلط بھی کرنے کی کوشش کی آپ کے ساتھ؟ مجھے تو نہیں لگتا آج تک کسی نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے. میرے ساتھ جو زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ مجھے کچھ سکھا کے جاتا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یار میرا استاد بن گیا، اس نے مجھے کوئی اچھی بات سکھائی آج. تو نادان ہوتے ہیں لوگوں کا ایکسپوجر کم ہوتا ہے. اور میں اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو اس کے اندر طائف کے اندر جب وہ جاتے ہیں تو تبلیغ کرنے، لوگوں کو بات بتانے، تو ان پہ پتھر مارے جاتے ہیں، ان کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے. تو فرشتے آ کے پوچھتے ہیں کہ کیا کریں بھائی، میں اس پوری کالونی کو الٹا کر دوں؟ کہتے ہیں نہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے، یہ تو بیچارے نادان لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ میں کون ہوں، کیا بتانا چاہتا ہوں، ان کو کیا فائدہ ہوگا. تو اگر میرے اوپر بھی کوئی آ کے کوئی پتھر پھینکتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، تو وہ بیچارہ نادان ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ اور انفارمیشن ہوتی ہے. وہ ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی ہو کسی سبجیکٹ کے اندر، لیکن کوئی بھی دنیا کے اندر اتنا نالج ہے نا کہ ہم مختلف سبق ہوتے ہیں، اسباق ہوتے ہیں، تو ہم کسی بھی سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ نہیں ہو سکتے. مجھے بہت ساری چیزیں ہیں، اگر مجھے کسی بات کو برا لگتا ہے تو ہو سکتا ہے کسی کو اچھی لگتی ہو، میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہ ہوں. تو میں جب جانوں گا نہیں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اچھا ہے یا ایکچوئل میں خراب ہے. تو ایک چیز میں نے سیکھی کہ دنیا میں آپ اوپینین جو ہے اس کو اوپن رکھیں، کسی چیز سے ہیٹ نہ کریں، کسی چیز کو برا نہ جانیں. ہو سکتا ہے اس کے اندر شفا ہو سکتا ہے اس کے اندر فائدہ ہو. ہم کسی کو برا بھلا کیوں کہیں؟ اگر کوئی غلط ہے تو وہ اپنے لیے ہے، اچھا ہے تو اپنے لیے. میں اپنے آپ میں اگر اچھا ہوں تو میں اپنے لیے ہوں، آپ کے لیے تو نہیں ہوں. میں برا ہوں تو میں اپنا ہی نقصان کروں گا، فائدہ اچھا ہوں گا تو میں اپنا فائدہ کروں گا. تو میں تو خود غرض انسان ہوں، اپنی غرض کے لیے اچھا کام کرتا ہوں. اور اچھا کیا کرتا ہوں یار، جو پتا ہوتا ہے بس شیئر کر دیتا ہوں، اس سے زیادہ کیا کچھ بھی نہیں کرتا میں. اچھا کیا اچھا کام. ریحان بھائی، آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے گئے اور وہ ڈفرینٹ طرح سے وہ کام کرتے گئے، لیکن جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ ان کو بھی بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے دل سے اور بڑے سکون سے وہ رسپانس کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیز کیسے آتی ہے؟ ہم تو ایک آدھ کمنٹ آتا ہے اور پھر کئی دن اس سے نکل نہیں پاتے. آپ کیسے اس کو کور کرتے ہیں؟ دیکھیں، اگر میں آپ کو 2 گالیاں دے دوں اور آپ کو غصہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میرے پاور کے اندر ہے. میرے ہاتھ میں ایک ریموٹ کنٹرول ہے، اسے میں نے 2 بٹن دبائے اور آپ کنٹرول ہو گئے. تو آپ کیا غلام بن کے رہنا چاہتے ہیں یا آزاد بن کے رہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ آزاد بن کے رہنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے الفاظ کے اوپر دھیان نہ دیں اور اپنے الفاظ کے اوپر اپنی دنیا کے اندر رہیں. اگر میں آپ کو 2 پیارے پیارے مکھن بھرے الفاظ لگا دوں اور آپ بھول جائیں اور بہت پھیل جائیں، ہو جی رضوان یار کیا ماشاءاللہ، آپ کیا اسٹائل ہے یار آپ کا، یار آپ کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے جب آپ کو میں دیکھتا ہوں، اور آپ پھول جائیں اور آپ میں ہوا بھر جائے، تو اس کا مطلب پھر میں نے آپ کو کنٹرول کر لیا. تو آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول ہونے سے بچانا ہے نا. آپ کو یہ اندازہ کرنا ہے کہ بھئی یہ الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ اگر کوئی میرے اوپر چلا رہا ہے تو یہ صرف ہوا کا ہے. آواز نکال رہا ہوں، آواز بن جاتی ہے، وہ ہوا سے آپ کنٹرول ہو رہے ہیں. تو اس سے زیادہ بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی مجھ کو اگر ہوا ڈالتا ہے یا کچھ بٹس اینڈ بائٹس لکھ دیتا ہے، گندی بات لکھ دیتا ہے، کوئی میری ماں کے بارے میں کچھ لکھ دیتا ہے، میری بہن کے بارے میں، میری بیٹی کے بارے میں کچھ لکھ دیتا ہے، تو اس کے لکھنے سے کوئی میری بیٹی یا ماں خراب تو نہیں ہو جائے گی؟ تو مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں آگ بگولا ہو جاؤں؟ تو یہ جو غیرت کا تصور ہے، عزت کا تصور ہے، میرے خیال میں یہ خیالی پلاؤ ہے، اور یہ ایک خیال ہے خالی. اور اس سے اگر ہم باہر نکل جائیں اور فیکٹس پہ آ جائیں کہ بھئی ہم اچھے انسان ہیں تو ہم ہیں. اگر کسی نے آپ نے مجھے کہا ریحان بھائی آپ بہت ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو یہ خراب ہیں، یہ کام ہے، تو میں سنوں گا اور کہوں گا کہ اچھا کیا یہ رضوان صحیح بول رہا ہے؟ اگر وہ صحیح بول رہا ہے تو میں سوچوں گا کہ یار مجھے ٹھیک ہونا چاہیے. اور اگر رضوان غلط بول رہا ہے تو وہ تو غلط بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کو پتہ نہیں، تو میں اس بات پہ کس لیے ناراض ہوں؟
वेरी सिंपल. अच्छा रेहान भाई, रेहान अल्लाह वाला हो गया, उसके बाद अंग्रेजी वाला भी हो गया, चाय वाला भी हो गया, कनाडा वाला हो गया, सिर्फ वाला ही क्यों? लाइक आपने हर एक के नाम को कहा कि स्पेसिफाइड कर दें और साथ में वाला ही लगाएं, ये वाला ही क्यों, स्पेसिफाइड क्यों? आप कुछ और लगा लें, आप वाला ना लगाएं, आप वाली लगा लें, आप वादी बना लें, कुछ भी बना लें, नाम यूनिक होना चाहिए जाके लोग आपको ढूंढ सकें. जब आपको गूगल करें तो आप पहले ऊपर आएं. अगर आप रिजवान एजुकेशनिस्ट रख देते हैं तो कुछ और भी नाम रख देते हैं जो नाम यूनिक हो. यूनिकनेस, आप यूनिक अल्लाह ने पैदा किया है ना, हमारे थंब प्रिंट यूनिक हैं, हमारी आयरिस के, तो नाम किस लिए हम एक जैसे रखते हैं? नाम का मकसद ही पहचान होता है. तो जब नाम का मकसद पहचान है तो आप अपना नाम ऐसा क्यों नहीं रखते जो आपकी पहचान बन जाए? आप मोहम्मद रिजवान अगर होंगे तो मोहम्मद रिजवान को कोई कैसे ढूंढेगा आज के दौर में? कोई गूगल कैसे करेगा? आपका नंबर कैसे निकालेगा? आपका फेसबुक कैसे निकालेगा? आप तक कैसे पहुंचेगा? आप कैसे जखीरा आपसे कैसे लेगा? अगर मोहम्मद रिजवान की मैंने वीडियो देखनी है यूट्यूब पे जाके तो 50,000 मोहम्मद रिजवान आ जाएंगे, तो मैं ढूंढूंगा कैसे जो मुझे ढूंढना है? ये इसलिए मेरी सजेशन होती है, वाला से मुराद है कि आप वो काम करते हैं. इसी तरह से अंग्रेजों में भी होते हैं. आप देखते हैं कि मिस्टर गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है गोल्ड का काम करने वाला, आयरन स्मिथ आयरन का काम करने वाला. इसी तरह से मिस्टर वुड का काम करते थे. तो जो जिसका काम करता है वो वैसे ही मासूब हो जाता है. मिसाल के तौर पे आप जो है, मेरे फ़ोन में अगर मैं नाम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा रिजवान करतारपुर वाला. तो क्यों लिखूंगा? इसलिए कि करतारपुर के पास आप रहते हैं. अगर मैं करतारपुर जाऊंगा तो आपको मैसेज करूंगा अभी करतारपुर में आया हूँ, आओ मिल लो. तो ये पहचान के लिए होता है और कोई इसका कोई काम नहीं है. इसका नाम एक पहचान के लिए होता है. आप अगर, हाँ, जब आप ब्रांड हो जाएंगे, जब आप मशहूर हो जाएंगे और आप बुरे काम करेंगे तो भी पकड़ में आएंगे. तो उसका एक और फायदा ये होता है कि आप गड़बड़ काम भी नहीं करते, क्योंकि लोग आपको जानते हैं. आप गड़बड़ काम करेंगे तो फौरन पकड़े जाएंगे. अच्छा रेहान भाई, मैंने चंद साल पहले आपकी एक वीडियो देखी, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी काफी ज्यादा हो रही थी, तो उसके अंदर आपने एक वीडियो बनाई जिसमें आपने सिराजुल हक का हवाला दिया कि पाकिस्तान के अंदर इतने लोग जो हैं वो डेली कत्ल हो जाते हैं. तो आपने कहा कराची के अंदर इतने लाख लोग जो हैं, 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ आपने कहा कि लोग जिंदा रात को सोते हैं सुबह उठ जाते हैं, तो कौन सी दहशतगर्दी और कैसे? तो आपने इतना पॉजिटिव पैगाम कैसे दुनिया को पहुंचाया कि दुनिया के अंदर उस वक्त पाकिस्तान का नाम सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म के साथ बात हो रही थी, जबकि आप एक पॉजिटिव इमेज बिल्डअप कर रहे थे? ये पॉजिटिव थिंकिंग आपने कैसे डेवलप की? देखिए, मेरे नज़दीक पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं होता, दोनों एक्सपीरियंसेस हैं. रात नहीं होगी तो दिन की वैल्यू नहीं होगी, दिन नहीं होगा तो रात की वैल्यू नहीं होगी. यिन और यांग होगा, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. अगर आपको कभी ज़िंदगी में बुखार ही नहीं हुआ तो आप सेहत को अप्रिशिएट नहीं करेंगे. कभी आप भूखे नहीं रहे तो आप खाने को अप्रिशिएट नहीं करेंगे. तो ये चीज़ें इसलिए नहीं होती कि आप ये पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों. हर इंसान दो काम के लिए ज़िंदा रहता है. एक होता है खुशी के करीब जाना, दूसरा होता है गम से दूर भागना. ये उसका प्राइमरी फंक्शन है. अगर आपको किसी काम करने से खुशी मिल रही है तो आप उसके करीब जाएंगे, और आपको किसी को काम करने से अगर गम मिल रहा है तो आप उससे दूर भागेंगे. अब गम क्या होता है और खुशी क्या होता है, ये डिसाइड करता है आपका इल्म. अगर आपने ज़िंदगी में कभी चोंगचिंग लाजची चिकन नहीं खाई, जो कि चाइना की एक डिश है, या आपने कभी डूरियन का फ्रूट नहीं खाया, तो आपको ये पता ही नहीं है कि ये होता कैसा है, इसका मज़ा क्या है, अच्छा होता है, ख़राब होता है. तो आप कहेंगे भाई मेरा तो मैंगो जो है ना वो बादशाह है, मैं तो वही खाता हूँ, और बिरयानी खिला दो और निहारी खिला दो और पाई खिला दो. तो अब आप कहें नहीं ये तो बहुत ख़राब चीज़ होती है सेहत के लिए. आप कहेंगे यार कैसी बात कर रहे हो, बहुत ख़राब कैसे होती है सेहत के लिए? अब उस बेचारे को कभी हार्ट अटैक नहीं हुआ, कभी वो बीमार नहीं हुआ, तो जिस दिन हार्ट अटैक हो जाएगा उस दिन उसको पता चल जाएगा कि भाई ये क्यों ख़राब होती है, क्यों सेहत के लिए बुरी होती है. तो एक्सपोज़र जो है ना वो कम है. क्यूरियोसिटी को हमने तकिए के नीचे, चादर के नीचे, कारपेट के नीचे घुसा दिया है. हम अगर गूगल करें, सवाल को समझें कि हम जो कर रहे हैं, हमारा जो एक्शन है वो क्यों हम कर रहे हैं, उससे फ़ायदा क्या होगा, उसको नुकसान क्या होगा, अपना
تزکیہ نفس کریں, اپنے آپ کو انالائز کریں کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ میں اچھا کام کر رہا ہوں یا برا کام کر رہا ہوں, بیسڈ آن میری عقل نہیں, بیسڈ آن بڑی عقل, زیادہ علم جس کے پاس ہے اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ اچھا ہے یا خراب ہے. آپ نے زندگی میں آپ کی فیوریٹ ڈش ہے فرض کیجئے بریانی, اور آپ نے صرف امی کے ہاتھ کی بریانی کھائی ہے, تو آپ تو یہی کہیں گے بھئی یہی ہوتی ہے بریانی, اس کے علاوہ تو کوئی بریانی ہی نہیں ہوتی. آپ کو کوئی کھلائے گا بھی دیں گے یار یہ تو بیکار سی ہے. تو جب آپ نے 100 امیوں کے ہاتھ کی بریانی کھائی ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کی امی کے ہاتھ کی بریانی اچھی ہے. جب آپ دنیا گھومتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں, اپنے آپ کو ورنریبل کرتے ہیں, یعنی آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ مجھے پتھر مارنے تو مار لو, میں یہیں کھڑا رہوں گا, پیار سے مسکرا کے آپ کی بات سنوں گا. آپ کو برے کامنٹ کرنے ہیں تو ضرور کیجئے, جا کے آپ کے برے کامنٹ کی وجہ سے جس کو آپ برا سمجھ رہے ہیں میں آپ سے سیکھ سکوں, میں آپ سے کچھ سبق حاصل کر سکوں, میں آپ سے کچھ جان سکوں, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میٹھا کیا ہوتا ہے, کھٹا کیا ہوتا ہے, نمکین کیا ہوتا ہے. ہمارا ایکسپوجر کم ہوتا ہے, اس لیے ہم سرٹن طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں, اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو کوئی پیدائشی تو ایک طرح کا نہیں ہوتا. آپ نے ساری زندگی امی کے ہاتھ کی بریانی کھائی ہے تو آپ کو وہی پتہ ہے کہ وہی اچھی ہے. آپ ساری زندگی مسلمان رہے ہیں تو آپ کہیں گے نہیں وہ خراب ہے. آپ ساری زندگی ہندو رہے ہیں تو آپ کہیں گے وہ خراب ہے. سب ہی خراب ہے, سب ہم ہی اچھے ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. سب انسان اللہ نے بنائے ہیں, اگر ہمارا یہ یقین ہے تو سب کوئی خراب کیسے ہو سکتا ہے پھر؟ تو خراب اور اچھا نہیں ہوتا, صرف علم کا فرق ہے. اس کو ڈیجیٹل ڈیوائڈ جو ہے وہ صحیح کر سکتی ہے. اگر آپ لوگ اللہ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کے اندر سے پازیٹیوٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کیا کریں, اپنے علم کو بانٹیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گوگل کرنے کا بولیں, یوٹیوب کرنے کا بولیں. ایکسپوجر جو ہے وہ لوگوں کو بیلنس کریٹ کرواتی ہے, کہ جا کے آپ کو پتا ہو کہ کالا کیا ہے یا سفید کیا ہے, تب آپ کو پتہ چلے گا نا اچھا کیا ہے. آپ کو ایکسپوجر ہی نہیں ہے تو آپ کیسے اپنے آپ کو بہتر کریں. اچھا ریحان بھائی, آپ نے سب لوگوں کو کہا کہ انٹرویوز کریں, ابھی تو خیر آپ نے اس میں ایڈ آن کر دیا کہ اٹریکشن بھی ایک کر دی اسٹائپن کی صورت میں یا سیلری کی صورت میں. اس سے پہلے بھی سب لوگوں کو آپ نے کہا کہ انٹرویوز کریں, لوگ انٹرویوز کریں. لائک ڈیجیٹل لرننگ کا آپ نے یہ ٹول کیوں اپنایا؟ یہ ایک بڑا یونیک سا ٹول ہے. لائک لوگ جب ڈیجیٹل لرننگ کی بات کرتے ہیں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں, فری لانسنگ کی بات کرتے ہیں, وہ آن لائن ارننگ کی بات کرتے ہیں, اور یہ سارے اسٹیپس ہیں. جبکہ انٹرویو والا ٹول جو ہے وہ کبھی کسی نے اپنایا نہیں. آپ نے یہ ٹول کیسے سوچا کہ اس ٹول کے تھرو لوگوں کو $500 جو ہے وہ پاکستان میں ہر بندہ کما سکتا ہے؟ دیکھیں, انٹرویو کرنے سے آپ $500 مہینہ نہیں کماتے. پہلی بات, کما سکتے ہیں, کچھ بھی کام کر کے آپ 500 کیا $5 بھی کما سکتے ہیں. انٹرویو کرنے سے آپ کے اندر سننے کی اور بولنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اگر آپ ایک چائے کی پیالی بیچ رہے ہیں اور آپ کو بولنا ہی نہیں آتا کہ میں چائے کی پیالی بیچتا ہوں, جیسے آپ اگر کسی چائے کے کھوکے پہ جائیں, وہ ایک بچہ ہے چھوٹا سا جس سے بولنا ہی نہیں جا رہا آپ سے, اور دوسرا بچہ آپ کے پاس آتا ہے, وہ پٹر 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 بولتا ہے, ہاں بھائی کیا پیو گے, چائے لوگے, کیا لوگے. تو اب جو دوسرا والا بچہ ہے, آپ کو گارنٹیڈ ہے کہ اس کا اپنا چائے کا کھوکا کھلا ہوا ہوگا 5 سال کے بعد, کیونکہ اس کے اندر سے خوف نہیں ہے, کانفیڈنس ہے, اس کو پتا ہے چائے کیسے بیچنی ہے. اور جو بیچارہ معصوم سا ہے, جو بولا ہی نہیں جا رہا, جس سے اس کو 2 دھاپڑ بھی مار دیں گے آپ, وہ کہیں بیٹھارا وہ نوکری کرتا رہے گا ساری زندگی. تو یہ جو کانفیڈنس ہے, اپنے اوپر خود اعتمادی ہے, جس کو اقبال خود ہی کہتے ہیں, اگر یہ آپ میں نہیں ہوگی تو آپ دنیا کا کوئی بھی کام اچھی کوالٹی کا نہیں کر سکیں گے. اور جب تک آپ اچھی کوالٹی کا کوئی کام نہیں کر سکیں گے, آپ اچھے نہیں بن سکیں گے, تو آپ آگے نہیں جا سکتے, آپ میڈیوکر رہیں گے. تو سمپل ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے سے, اب آپ مجھ سے ایسے ایسے سوال کرے جا رہے ہیں, جو میرے پاس بہترین جواب ہوگا میں آپ کو آپ کے ہاتھ میں رکھ دوں گا. نہ آپ نے کوئی فیس پے کری, نہ آپ نے مجھے چائے پلائی, نہ آپ نے مجھے کھانا کھلایا, سارا کام ہو گیا فری میں بیٹھ کے. نارملی ٹپیکلی مجھ سے کوئی 1 گھنٹہ مانگتا تو میں کہتا بھائی $2000 بھجوا دو, میں دے دیتا ہوں 1 گھنٹہ. یہاں پہ آپ نے جو ہے نہ چائے بھی میں اپنے خرچے پہ پی رہا ہوں, انٹرنیٹ بھی اپنے خرچے پہ بیٹھا ہوں, لائٹ بھی اپنے خرچے پہ چلا رہا ہوں, اور آپ کی ایجوکیشن ہو رہی ہے. اب اس سے زیادہ طاقتور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ آپ دنیا کے بیسٹ مائنڈز کے ساتھ بیٹھ جائیں, اپنا کوئی سبجیکٹ پکڑ لیں
اور آپ اس سے جا کے اس کا خزانہ نکال کے آ جائیں. تو یہ جو انٹرویوز کی ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ بیسکلی یہ ٹریننگ ہو رہی ہے جا کے جو آدمی، میں سمجھتا ہوں 500 لوگوں سے انٹرویو کر لے تو اس کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ایک سکون آ جاتا ہے، ایک بیلنس آ جاتا ہے. اب جب اس کے اندر ٹھہراؤ، سکون، بیلنس، سننے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، اس کے بعد ہم اس کو اسائن کریں گے کہ اچھا اب بتاؤ پاکستان میں جو بڑے مسائل ہیں ان میں سے کون سا مسئلہ ہے جو تم حل کرنا چاہتے ہو، ہم تمہیں فیس بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے، تم نے دنیا کے بیسٹ ایکسپرٹس کا انٹرویو کرنا ہے اس سبجیکٹ کے اوپر، تو تم جاؤ 500 لوگوں کا انٹرویو کرو اسی سبجیکٹ کے اوپر. اب جب رضوان بھائی جائیں گے انٹرویو کرنے کے لیے، 500 انٹرویو کرنے کے بعد تو ان سے اچھا کوئی انٹرویور نہیں ہوگا. پھر وہ جب کسی سے بات کریں گے تو وہ پیار محبت سے، خوبصورتی سے بات کریں گے تو وہ سارا خزانہ نکال کے آپ کو دے دے گا. تو اس کے بعد رضوان بھائی جب اس سبجیکٹ کے 500 لوگوں سے انٹرویو کر لیں گے تو وہ رضوان بھائی خود ہی خزانہ بن چکے ہوں گے اس سبجیکٹ کا. اب وہ خزانہ صرف یہ نہیں کہ رضوان بھائی بن گئے ہوں گے، بلکہ ان کے سارے نیٹ ورک میں، یوٹیوب میں، فیس بک میں جتنے لوگ ان کی باتیں سن رہے ہیں وہ بھی تھوڑے بہت ایکسپرٹ بن گئے ہوں گے. اب اس مسئلے کو حل جو ہے وہ پبلکلی اویلیبل ہوگا، آرام سے سہل الفاظ میں اویلیبل ہوگا. پھر ہم رضوان بھائی کے کہیں گے رضوان بھائی آپ کو بہترین انسان ہیں، آپ کو پانی کے، آپ نے 500 لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں، ذرا بتائیں نا کہ ہم پانی کا مسئلہ یہ والا کیسے حل کریں. آپ کہیں گے میاں یہ والا انٹرویو دیکھ لو جا کے پٹ کر کے، تمہیں جواب پتہ چل جائے گا. وہ انٹرویو ہم دیکھیں گے، مسئلہ حل ہو گیا. تو ہمارے جو مسئلے ہیں وہ ٹھک 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 کر کے میرے خیال میں کم ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ ہے اس پورے کا، اس کی سائنس اس کے پیچھے. اچھا ریحان بھائی، آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی جو کہ اسلام آباد میں بنی گالا کے پاس آپ کے، وہاں پہ پی ایچ ڈی لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی، اور آپ نے وہاں پہ جا کے کیمرہ اٹھایا اور ان سے پوچھا کہ یہاں پہ کتنے لوگ پی ایچ ڈیز ہیں اور کتنے لوگوں کو جاب چاہیے. سب نے کہا جی جاب چاہیے، ہم اس لیے احتجاج کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا جی ٹھیک ہے، کون کون سے کس قسم میں پی ایچ ڈی ہیں، اور دین آپ نے کہا کہ آپ آ جائیں میرے ساتھ اور آپ کو میں جاب دیتا ہوں تو مجھے ایک آدھ مسئلہ حل کر دیں. تو آئی تھنک ان میں سے ایک نے کہا کہ میں پی ایچ ڈی کیمسٹری میں ہوں. تو آپ کو پتہ ہے کیمسٹری کے پانی کا حل کرنے کے لیے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ اگر 100 کروڑ لگتا ہے تو آ جائیں، میں لگا دیتا ہوں. اور وہ لوگ، میرا خیال ہے ان میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو پی ایچ ڈی کے بعد پاکستان کے اندر تو کوئی کوالیفکیشن نہیں رہ جاتی. بیسٹ برینز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹریٹ ہیں بیسٹ برینز ہیں. تو اگر ان لوگوں کے پاس بھی مسائل کا حل نہیں ہے تو پھر ہم کتنے پڑھے لکھے لوگوں کو لیں گے؟ ایکچولی ان لوگوں کے پاس مسائل کا حل ہے، لیکن جو ان کی ایکسرسائز تھی نا 500 لوگوں سے پہلے بات کرنے کی، 100 لوگوں سے بات کرنے کی، کیمرے پہ آنے کی، بات سمجھانے کی، وہ اسکل ڈیولپ کسی نے نہیں کری. تو آپ خود جانتے ہیں کہ کسی کو اگر آپ ریکویسٹ کریں کہ کیمرے پہ آ جاؤ انٹرویو کرو، ابھی تک تھوڑے سے میں چینج ہو جائے گا، تو وہ ڈر جاتا ہے، وہ کیمرے پہ نہیں آتا کہ میں صحیح بات بولوں، کہیں غلطی نہ ہو جائے، پکڑ میں آ جائے گا. وہ جو اس کا خوف اور ہیزیٹیشن ہے نا، اس کو ہم نے کراس اوور کرانا ہے. ورنہ جتنے ہمارے پی ایچ ڈیز ہیں، اگر آپ ایک ایک پی ایچ ڈی کو پکڑ کے اس کے 25-30 انٹرویو کروا دیں تو وہ بندہ بالکل چڑیا کے پر آ جائیں گے، وہ اڑنا شروع ہو جائے گا اور وہ پھر ویڈیوز بنانا شروع کر دے گا، یوٹیوب پہ اپنے سولوشن ڈالنا شروع کر دے گا، لوگ اس کو پہچاننا شروع ہو جائیں گے. اس نے بہت محنت کی ہے، اپنی زندگی کے 30 سال لگاتی ہے پی ایچ ڈی کرنے میں، لیکن اس کو اپنی بات کو سمجھانا نہیں آیا، اس کو لوگوں سے کولیبریٹ کرنا نہیں آیا، اس کو ایک خاص طریقے سے سمجھ آیا اور وہ کسی خاص قسم کے لوگوں کو جانتا ہے. اگر دیکھیں 2 لوگ تھے، ایک کا نام تھا اسٹیو جاب، ایک کا نام تھا اسٹیو وازنیاک. ایک گیک تھا، عقل مند تھا، کمپیوٹر سائنٹسٹ تھا، ایک نے کمپیوٹر بنایا اور دوسرے نے بیچا. بیچنا اور بنانا 2 الگ الگ لوگوں کا کام ہے. ایک مرد ہوتا ہے، ایک عورت ہوتی ہے، 2 الگ الگ لوگ چاہیے بچہ پیدا کرنے کے لیے، ایک کے بغیر دوسرا کام نہیں کرتا. تو اسی طرح سے خالی پی ایچ ڈی جو آپ نے کرا دیا، اس کو آپ نے کمیونیکیشن کی اسکل نہیں دی. آپ بتائیے کہ آپ نے میرے خیال میں ماسٹرز تک پڑھا ہے، رائٹ؟ ایم فل، ماسٹرز ہو گیا نا، ایم فل آپ نے کیا، مجھے نہیں معلوم، میں تو ماسٹر جاہل ان ہوں. فلسفی 18 ایئرس ہے جی. ماسٹر آپ نے کری، تو ماسٹر ان فلسفی کرنے میں آپ نے کم سے کم کتنے 16 سال لگائے، 18 سال لگائے؟ 18. اچھا، 18 سال میں سے کتنے گھنٹے انہوں نے سکھایا کہ جو کچھ تم نے سیکھا ہے وہ کیمرے پہ جا کے یا لوگوں کے سامنے کیسے سکھانا ہے؟
ایک منٹ بھی نہیں. 18 سال میں انہوں نے کیسے سکھایا کہ بچہ شادی کرو گے، بڑے ہوگے، بیوی سے کیسے بات کرنی ہے؟ نو. 18 سال میں کتنی دفعہ سکھایا بیٹا آپ کے بچے پیدا ہوں گے، ان کو کیسے سنبھالنا ہے، ان سے بات کیسے کرو گے؟ نہیں. 18 سال میں انہوں نے کتنی دفعہ سکھایا کہ بیٹا آپ گھر جاتے ہیں، والدین سے بات کیسے کرنی ہے، تمیز سے کرنی ہے، اپنی بات کیسے سمجھانی ہے، ان سے آرگیو کیسے کرنا ہے؟ بات تمیز سے سکھانی یہ تو سمجھایا، آرگیو کرنا نہیں سکھایا. دیکھیں نا، اگر آپ اور میں دو الگ، آپ کہہ رہے ہیں مجھے بریانی کھانی، میں کہہ رہا ہوں میں نے نہاری کھانی ہے، تو ہم دونوں آرگیو کر رہے ہیں. اب ہم نے بغیر کسی کا منہ توڑے ایگری کرانا ہے کہ یار تم نے نہاری نہیں کھلانی ہے اور میں نے جو ہے وہ بریانی کھانی. سو دا پوائنٹ از کہ ہم نے اگر بات کرنا نہیں سیکھی، ہم کو بات کرنا نہیں سکھایا گیا، ہم نے کولیبریٹ کرنا نہیں سیکھا، تو سیکھا گیا. اتنے جینیس بیٹھے ہوئے اس ملک میں نا، اتنے لاکھوں ٹیچر ہوں گے، لاکھوں ماسٹرز کی ڈگری والے ہوں گے، پھر بھی جاہل قوم ہے. یہ جاہل کس خوشی میں ہے ابھی تک یار؟ مجھے کوئی سمجھائے تو صحیح کہ اتنے 50 ملین یوٹیوب چلانے والے پاکستانی میں سے صرف 50 لوگ جا کے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ وہ بھی الحمدللہ اب 50 ہو گئے ہیں. کیا اگر یہ سارے لوگ اپنی عقل کو ڈاؤن لوڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈال دیں تو اس ملک میں کوئی جاہل بچ سکتا ہے؟ اگر وہ جنہوں نے پی ایچ ڈی کری ہیں ان کے اوپر لازم کر دیا جائے کہ بچہ آپ نے جو وائٹ پیپر لکھا ہے اس کو اردو میں آسان الفاظ میں ویڈیو یوٹیوب پہ ڈال دو، تاکہ ہمارے گاؤں کے لوگ، ہمارے جاہل لوگ، ہمارے گنوار لوگ، ریحان اللہ والے جیسے بیوقوف لوگ اس کو سن کے سمجھ جائیں یار کیا بات کر رہے ہو، زبردست، میرا تو پرابلم ہی سالو کر دیا آپ نے چھت پہ سولر کا. تو اگر بات کو اب ہم کیا ہوتے ہیں اتنی مشکل الفاظ میں جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں، جا کے ہماری دکان چلتی رہے. تو لوگوں کو دین کے اندر، دین تک میں حکم ہے، دین میں آسانی پیدا کرو، مشکل نہ کرو، ہر چیز کو آسان بنا کے سمجھانا چاہیے جا کے لوگ اس کو آرام آرام سے ڈائجسٹ کر سکیں. اتنا بڑا بم کا گولا لے کے آ جاتے ہیں معلومات کا کہ کسی کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے کہ ہو کیا رہا ہے. وہ بیچارہ نکاح فارم بھی نہیں پڑھ پاتا اپنی شادی کا کہ یار خدا کے واسطے بس شادی پہ سائن کرا لو، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے اس میں، تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے سب قبول. تو یہ جو کمپلیکیٹڈ لائف بنائی ہے نا، وہ اس لیے بنائی ہے جا کے کسی کی دکان چلتی رہے، یا کوئی اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے نا. آپ نے کمپٹیشن کی بات کی تھی، تو کیونکہ ہر ایک کو ہم کمپٹیشن سمجھتے ہیں، وہ کھا جائے گا، اس کو کہتے ہیں اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ. ہم ایسے معاشرے میں بڑے ہوئے تھے، ایسے ٹائم میں بڑے ہوئے تھے جب ہر چیز لمیٹڈ ہوتی تھی. آج اگر 1 کروڑ لوگ یوٹیوب چلانا چاہیں تو یوٹیوب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یوٹیوب خوش ہوگا. پہلے کیا ہوتا تھا، اگر ایک چیز تھی تو ایک ہی آدمی کھا سکتا تھا، اب سب مل کے کھائیں گے تو بھی کم نہیں ہوگا. خزانہ جو ہے کھل گیا، علم کھل گیا، علم ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا. تو پہلے علم لمیٹڈ ہونے سے فائدہ تھا، اب علم کو بانٹنے سے فائدہ ہے، اوپن سورس میں فائدہ ہے، علم کو شیئر کرنے سے فائدہ ہے. تو اب میں جتنا بھی بانٹوں گا میں اتنا زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا اور اتنا میرا فائدہ ہوگا. میرا فائنینشیل کیپٹل بڑھے نہ بڑھے، میرا ٹرسٹ کیپٹل بڑھے گا، میرا سوشل کیپٹل بڑھے گا، مجھ پہ لوگ بھروسہ کریں گے، میرے ساتھ کام کریں گے، میری زندگی آسان ہو جائے گی. میں بیٹھ کے چکن ٹکا اور چائے پیتا رہوں گا، سارا کام ہوتا رہے گا. کتنا آسان کیا. اچھا ریحان بھائی، یہ تو آپ نے بڑا اچھا بتا دیا کہ لوگوں سے شیئر کریں، لیکن ہمارے یہاں تو بچپن سے وہ بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ تم نے گھر سے جو ٹفن لے کے جا رہے ہو نا، وہ بھی کسی کو ساتھ والے کو نہیں دینا. وہ شیئرنگ تو اس کو سکھائی نہیں جاتی. اور ہمارے جو اینسسٹرز ہیں انہوں نے یہی دیکھا کہ میں اپنے ہاتھ کاٹ کے کیوں کسی کو دے دوں، میں اپنا نالج کسی کو کیوں دے دوں، اگر میں نالج دے دوں گا میری دکان کے سامنے ایک اور دکان کھل جائے گی. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوگا؟ صرف انٹرویو لینے سے کیسے چینج ہوگا؟ اچھا، اس وقت نہ ہمارے میں سے صرف 2 آدمی ہیں، نہ ہم حیدرآبادی ہیں کہ ہم ہر ایک کو ہم کر کے بات کریں. میں ہوں اور آپ ہیں، تیسرا تو کوئی ہے نہیں. تو صرف ایسا سوال کیجئے مجھ سے جس میں یا تو میں انوالو ہوں یا آپ انوالو ہوں. ہمارے ہاں معاشرے کی ٹھیکیداری نہ آپ نے اٹھائی ہے نہ میں نے اٹھائی ہے. ہم نے ان معاشرے کی قبر میں بھی نہیں جانا، ہم نے تو اپنے والدین کی قبر میں بھی نہیں جانا، ہم نے تو صرف اور صرف اپنی قبر میں جانا، اپنا حساب دینا. تو کس کے لیے سوال ہونا چاہیے؟ رضوان کو کیا فائدہ ہوگا، ریحان کو کیا فائدہ ہوگا، تیسرا یہاں پہ کوئی نہیں ہے. تو جب بھی انٹرویو کریں کبھی زندگی میں یا کسی سے کوئی سوال کریں تو کوشش کریں کہ میری زندگی میں بہتری کیسے آئے گی. دوسرے کو آپ بھاڑ میں ڈالیں، کیونکہ اس کا ذمہ داری ہے بھاڑ سے نکلنا یا بھاڑ میں جانا. دیٹس ہز چوائس. اب وہ نہیں جانا چاہتا، وہ اس نے محنت نہیں کری، اس نے جرنی نہیں ٹریول کیا، وہ
جہاں تک ابھی آپ پہنچے ہیں وہاں تک نہیں پہنچنے کی کوشش کر رہا, وہ چاہتا ہے پکا پکا آیا جو ہے نا وہ ڈبل روٹی مل جائے میں کھا لوں, تو مشکل ایسا ہوگا نہیں نا. تو اب آپ کو کیا فائدہ ہوگا, آپ بتائیے آپ کو کیا فائدہ ہوا. آپ نے بتایا 50 انٹرویو میں نے کیے ہیں, 50 انٹرویو کرنے سے پہلے والے رضوان میں اور 50 انٹرویو لینے کے بعد والے رضوان میں کیا فرق ہے, کیا آپ بتائیے. اب میری باری بات کرنے کی. میں ہوں اور آپ ہیں اور تو کوئی ہے ہی نہیں. اچھا ریحان بھائی, اس میں یہ ہوا کہ فرسٹ ٹائم جب میں نے انٹرویو کیا ہے تو مجھے تو یہ جو کیمرہ رکھا ہے نا میں نے, مجھے یہ بھی نہیں پتا چل رہا تھا کہ کیمرہ میرے دائیں طرف آ رہا ہے یا بائیں طرف آ رہا ہے. میں ایسے کر کے کافی دیر, خیر اس میں بھی میں سیٹنگ ہی کر رہا ہوں, میری اتنی اچھی کوئی ہوئی نہیں ہے, لیکن پھر بھی پریکٹس میں کر رہا ہوں. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اگلے کی بات سن کے بعد سوال کرنا ہے. مطلب میں آپ کی بات سن رہا ہوں نا, تو مجھے سوال آ گیا تو میں نے آپ کو تھرو کر دیا. میں نے آپ کی بات پوری سنی نہیں, شاید آپ آگے جواب, تو یہ مجھے پتا چل گیا کہ پوری بات سنیں, جب رک جائے تو پھر بات کریں. اچھا اس کے بعد نیکسٹ میں نے یہ دیکھا کہ جو لوگ پروفیشنلز ہیں, میں نے 50 لوگ کوشش کیا ان لوگوں سے ٹائم لینے کی جن سے آپ نے کہا کہ عام زندگی کے اندر میں ملنا بھی چاہوں تو شاید مل نہ سکوں, مجھے ان سے ٹائم نہ ملتا جیسے آپ نے کہا. اور مے بی کہ اگر میں ان سے ملنا چاہتا تو مجھے ٹکٹ لے کے ایک بڑے ہال کے اندر جا کے ان کا لیکچر سننا پڑتا. اور اب میں نے ان کو فیس بک پہ ریکویسٹ کی اور وہ لوگ آگے, اور 1 گھنٹہ انہوں نے مجھے ٹائم دے دیا, پرسنلی ٹائم 1 گھنٹہ دے دیا, جو کہ مجھے پیسے دے کے بھی پورے ہال کے اندر دینا. تو یہ میں نے ان سے بہت کچھ مطلب سیکھ لیا اس 50 انٹرویوز کے ساتھ. اور بہت سارے ایسے دوستوں سے میں ملا جو لوگ کیمرہ شائع تھے, اور جب وہ آئے تو انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں بتائیں جو ان کے پاس نالج ہے لیکن صرف کیمرہ شائع ہونے کی وجہ سے وہ بتا نہیں سکے. تو یہ مجھے بڑا ایکسپوجر اس سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملا. سوال یہ ہے کہ جو رضوان 50 انٹرویو سے پہلے والا تھا اور دوسرا رضوان جو 50 انٹرویو کے بعد تھا, اس میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس کو اب میں اگر ریٹ کرنا چاہوں تو ریٹنگ سے مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہو سکے گا. لائک مجھے برداشت کرنا بہت اس میں مجھے سمجھ آئی کہ لوگوں کی جو کڑوی کسیلی کمنٹس ہیں ان کو برداشت کرنا مجھے آیا, اور یہ میں نے خود میں فیل کیا. اس کے علاوہ ٹائم مینجمنٹ میں نے دیکھا, لائک ٹائم پہلے تو مجھے یہی تھا کہ بس ٹھیک ہے ٹائم ہے, اسپیشلی آج کل جو کرنٹائن ہے تو اس کے اندر تو ٹائم ویلے, لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ کسی گیسٹ کو جب آپ نے ٹائم دینا ہے, کسی کے ساتھ اسکیجول کرنا ہے, تو وہ ٹائم کتنا قیمتی ہے, اور آپ نے کیسے پہلے کویشچن تیار کرنے ہیں گیسٹ کے بارے میں. باقاعدہ میں نے ریسرچ کی, ہر ایک گیسٹ جو بھی آتا تھا اس کے بارے میں دیکھتا تھا کہ وہ کیا کیا کر چکا ہے, کیا فیلڈز آف انٹرسٹ ہیں, بلکہ اس کے اگر ویڈیوز یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرتا تھا. اور ریحان بھائی بہت سارے ایسے گیسٹ تھے جو بڑے ریناؤنڈ قسم کے تھے, لیکن یوٹیوب کے اوپر مجھے 1-2 ویڈیوز کے بعد ان کی ویڈیوز نہیں ملی. تو مجھے سرچ کرنا آ گیا ان کے بعد, لوگوں کو اسپیسیفائڈ کہ جب کسی سے بات کرنی ہے تو اس کے بارے میں پہلے جان لینا ہے, اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جاننا ہے, اس کے فیلڈ کے بارے میں جاننا ہے, اور تھوڑا سا جو سوالات ہیں ظاہر ہے اس فیلڈ کے متعلق ہے. یہ تھوڑا سا مجھے سمجھ آیا. صحیح. تو اس سارے کرنے سے آپ کتنے ہزار روپے کی کہیں گے کہ ٹریننگ ہوئی آپ کی زندگی؟ اچھا ریحان بھائی, میں نے آپ کو بتایا نا کہ بہت سارے لوگ تھے جن کو میں پیڈ کر کے بھی میں ہال میں جا کے سنتا. تو اگر جو اس وقت میں کلکس میں سوچوں تو شاید کوئی, اگر میں فگر آؤٹ کرنا شروع کر دوں, شاید 30 سے 40 ہزار روپیہ میں انویسٹ کر دیتا, تو پھر بھی مجھے یہ سب کچھ نہ ملتا جو مجھے مل گیا ہے فری میں. ظاہر ہے انٹرنیٹ پیکیجز میرے یوز ہو رہے ہیں, کیونکہ میرے پاس DSL بھی نہیں ہے, میں صرف سم کا پیکیج کرواتا ہوں اور اسی پہ چلا. دیکھیے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ میرا ریٹ $1500 گھنٹہ ہے, تو 2.25 لاکھ روپے کا تو میں ہو گیا. کامران رضوی آپ کو ملے وہ کم سے کم 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کے وہ ہیں, 2 لاکھ تو یہی ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں 40,000, تو آپ کی میتھس کی کلاس دوبارہ آپ کو وہ جوائن کرنی, کچھ گڑبڑ. وہ اس میں ریحان بھائی اصل میں نے انڈیویجلی ذرا حساب لگایا کہ آپ تو ظاہر ہے اکیلے کے بلانے پہ تو ظاہر ہے آپ ٹائم ہی نہیں دیں گے, آپ تو وہ بڑے مجمع سے بات کرنے کے لیے ہال میں. لائک کامران بھائی کو میں اگر کہتا کہ مجھے اکیلے ٹائم دیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ویسے ہی مجھے ٹائم نہ دیتے, کہ اکیلے تم پیسے مجھے باٹم 1.5 لائن لاکھ ہے بھی نا, دے دو گے تو میں نہیں آؤں. آپ کا سوال یہ تھا کہ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے. تو آپ کو کروڑوں روپے کی ٹریننگ مفت میں مل گئی, تو آپ نے جو چیزیں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں حاصل کر سکتے تھے
وہ آپ کو جی مفت میں مل گئی یا آپ کی ٹائم کے عوض میں آپ کو مل گئی، اور آپ کو ٹرسٹ ڈیولپ ہوا. کامران رضوی اب آپ کو ون آن ون پرسنلی جانتے ہیں، ون آن ون ایگزیکٹلی. آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کے اپریشیٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے اور بڑے بڑے لوگوں کے آپ نے انٹرویو کرے. شیرین نقوی سے تو میری آپ بات ہوئی، منور عباد اللہ صاحب سے بات ہوئی. شری آپا سے انٹرویو لینے میں سالوں لگ جاتے ہیں، آپ نے ان کا انٹرویو لے لیا، ٹرسٹ ڈیولپ کر لیا، تو کروڑوں روپے تو آپ کی فیس معاف ہو گئی، اور کروڑوں روپے کا آپ نے ٹرسٹ کیپٹل اور سوشل کیپٹل اپنا ڈیولپ کیا، جو کہ فیوچر میں آپ کے کام آئے گا. یہ انویسٹمنٹس آپ نے کی. تو صرف 50 گھنٹے لگا کے، جو آپ نے 17-18 سال لگا کے نہیں حاصل کیا تھا، وہ 50 گھنٹے لگا کے اسی طرح کی چیز آپ نے حاصل کر لی، اور ہینگ لگانا فٹ کری اور رنگ بھی چوکا. اس سے زیادہ بڑا گفٹ آپ اپنے لیے کیا حاصل کرنا چاہتے اچھا ریحان بھائی، اب میرا اگلا جو سوال ہے کہ ظاہر ہے ہم تو یہ سیکھ رہے ہیں، لائک مجھے تو یہ سیکھنے سے فائدہ ہو رہا ہے، بٹ یہ $100 پے کرنے کا ایونچولی بینیفٹ کیا ہوگا؟ لائک آپ ہمیشہ سے یہی کہتے رہے ہیں کہ لوگوں کو پیسے نہ بانٹو بلکہ لوگوں کو پیسے کمانا کا وے سکھاؤ، تو آپ یہ $100 آپ کیوں، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرویور کو آپ پے کریں؟ شکریہ اتنا پیارے سوال کا. دیکھیں، میری جو فاؤنڈیشن ہے اس کا گول ہے کہ اس نے پاکستان سے اور دنیا سے غربت کا خاتمہ کرنا. اکیلے تو نہیں جی کر سکتا، ہر فاؤنڈیشن ہر آرگنائزیشن کے لیے ٹیم چاہیے ہوتی ہے. تو میں اپنے لیے ٹیم تیار کر رہا ہوں، اور وہی میں نے آپ کو ریزن بھی بتایا کہ وہ کرے گی کیا، یہ بھی بتا دیا. اب اگر آپ صحیح. بھی جہاں آپ رہتے ہیں ننکانہ صاحب کے پاس، کون سی اسٹیٹ، کون سی سٹی میں رہتے ناروال. ہیں آپ؟ نارووال میں رہتے ہیں، میں بھی نارووال آیا ہوں. آپ، میں اسلام آباد جا رہا ہوں، آپ نے کہا اسلام آباد میں بھی جا رہا ہوں، آپ بھی جا رہے ہیں. آپ مجھ سے یہ میں آپ کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں تو ہم دونوں کٹھے ہی چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. چلو جی کٹھے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پیٹرول کے تھوڑے پیسے تم دے دینا. سو اب کیا ہوا کہ میں بھی ادھر جا رہا ہوں، آپ کا بھی گول ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو میں اپنے گول کو آپ کے گول کے ساتھ تھوڑا سا الائن کروں گا، اور آپ کو بھی وہاں پہنچا دوں گا اور خود بھی وہاں پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میں اکیلے نہیں جا سکتا. غربت کا خاتمہ کیا ہوتا ہے؟ غربت کیا چیز ہوتی ہے میرے نزدیک؟ بلکہ میرے نزدیک نہیں، شیریں آپا نے مجھے پہلی ویڈیو بنا کے دی تھی کہ جی غربت ایک سوچ کا نام ہے. ہمارا جیسا ملک جس میں 70% لینڈ خالی ہو، 80% آدمی ویلے بیٹھے ہوں، 90% سورج ویلا بیٹھا ہو، پانی جو ہے 70% ویلا بیٹھا ہو، اور وہ غریب ملک ہو، اس سے زیادہ بیوقوفی کی کیا بات ہوتی ہے؟ ملک غریب کس خوشی میں؟ ملک غریب نہیں ہے، ملک کے اندر کنیکشن کا مسئلہ ہے. کچھ آپس میں یہ پانچوں چیزیں، چاروں چیزیں کنیکٹ نہیں ہو رہی ہیں. تو ان کو کنیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ ٹرسٹ ڈیولپ کر کے. ٹرسٹ کیسے ڈیولپ کریں؟ جہاں پہ کرپشن ہو، جہاں پہ سسٹمز نہ ہوں، جہاں پہ اور قسم کے مسائل ہوں. تو آپ ون آن ون سسٹم نیٹ ورک ڈیولپ کر رہے ہیں. آپ نے شری آپس سے نیٹ ورک بنا لیا، آپ نے کامران بھائی سے نیٹ ورک بنا لیا، ریحان بھائی سے نیٹ ورک بنا لیا، رابعہ ناصر سے نیٹ ورک بنا لیا. اب اس نیٹ ورک کو آپ اپنے گول کے لیے استعمال کریں گے. اب اگر آپ کا میں گول بنا دوں کہ پاکستان سے پانی کا مسئلہ سالو کرنا ہے، تو یار اس نیٹ ورک سے میرے ملک کا پانی کا مسئلہ سالو ہو جائے گا. آپ نے میرا ایک کام کم کر دیا، میں کہوں گا اگلا بچہ تو آ جا. تو میں آپ کو اگر 1000 2000 $4000 دے بھی دوں گا اس کام کے لیے، تو کون سا کنسلٹنٹ ہے جو 1000 $5000 میں میرا یہ کام کر دے گا؟ میرے پاس اپنا کنسلٹنٹ تیار ہو گیا. رضوان نے اگر پانی کے بندوں 500 لوگوں کا انٹرویو کیا تو پی ایچ ڈی سے 10 گنا زیادہ اس کی ویلیو ہو جائے گی، کیونکہ وہ پی ایچ ڈی نے تو کتاب ایک لکھ کر ایک جرنل میں چھاپ دی. آپ تو پورے یوٹیوب پہ انٹرنیٹ پہ بھرا ہوا ہے آپ کا کانٹینٹ، جس نے دیکھنا ہے لے لو. تو آپ کی ویلیو اس پی ایچ ڈی سے بھی زیادہ ہوگی جو بیچارہ وہاں پہ عمران خان کے گھر کے باہر بیٹھا ہوا نوکری کی بھیک مانگ رہا تھا. آپ کو تو نوکری پلیٹ میں رکھ کے لوگ لے کے آئیں گے، بھائی ہمارا پرابلم سالو کر دو پیسے لے لو، ہمارا پرابلم سالو کر دو پرابلم لے لو. کون آدمی ہے جو پرابلم سالو نہیں کروانا چاہتا؟ تو میں اس تکنیک سے، اس طریقے سے ایک خود غرض کمپنی ادارے کے طور پر آپ کو استعمال کروں گا، آپ کو ہائر کروں گا، جا کے آپ تیار ہو جائیں. اور جب آپ تیار ہو جائیں گے، ٹریننگ ہو جائے گی، تو آپ اس مسئلے کو میرے لیے سالو کر دیں گے، جسٹ لائک اینی ادر آرگنائزیشن ڈز اٹ. تو میری آرگنائزیشن کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ایوری بڈی ونس. اچھا ریحان بھائی، انہیں کوارنٹائن کے دنوں میں آپ نے $100 وی اے کو بھی لانچ کیا ہے. میں اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا آپ سے
کہ جو دنیا کے اندر جو لوگ ہیں جو وی اے کو ہائر کرتے ہیں، ایک تو وہ ہائیلی مطلب اسکلفل لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہائیلی ظاہر پیڈ ہیں. آپ نے $100 کا ایک آفر کیا دنیا کو، اور اس کے اندر جو لوگ ظاہر ایک لمبی لسٹ آ چکی ہے ان لوگوں کی، وہ لوگ اتنے زیادہ اسکلفل بھی نہیں ہیں، لائک دے ہیو بیسک نالج. اور آپ نے بھی کہا کہ وہ سمپل سا ایکسل شیٹس اور گوگل اور اس طرح کی چیزیں، وہ ای میل وغیرہ کو مینج کر سکیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رسپانس ہے اب تک انٹرنیشنل لیول سے، کمیونٹی سے، اور اس میں کیا لوگ ہائر ہو رہے ہیں؟ دیکھیں اس کا جو سافٹ ویئر تھا نا وہ پورا نہیں بنا ہے ابھی تک. ہمیں کوئی پروگرامر جو ہماری ٹیم ہے وہ بہت، رمضان آ گیا بیچ میں اور مسائل آ گئے بیچ میں، وہ نہیں بن سکا. ہمیں ہوتا یہ ہے کہ لوگ آ کے بولتے ہیں یہ آتا ہے، آتا ان کو نہیں ہے. تو ہم نے اس سافٹ ویئر کے اندر ایسی فنکشنالٹیز ڈالنی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جب بولیں کہ مجھے یہ کام آتا ہے تو ہم اس کو ایک آدھے گھنٹے کی ٹریننگ بھی کرا دیں. تو وہ آدھے گھنٹے کی جب اس نے ٹرین، جیسے آپ نے انٹرویور کا کورس کر لیا تو مجھے پتا ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں سیکھ لی، آدھے گھنٹے میں آپ کا کورس ہو گیا، لیکن بیسک نالج آپ کو آ گئی. اب آپ وہ کام میرے لیے میرے حساب سے کر سکتے ہیں. تو کچھ اس میں ایشوز آ رہے ہیں ہائرنگ کے اندر. $100 از اے ویری لو پرائز، وہ بھی ایک پرابلم ہے. سافٹ ویئر کے اندر پرابلم ہے. آنیسٹلی میں نے اس پہ بہت کام نہیں کیا. دانش کی ذمہ داری لگاتی تھی. رمضان میں ہر ایک آدمی سلو ہوتا ہے، آرام سے کرتا ہے، اس کو جتنا پتا تھا اس نے کیا ہے. ہم صرف 5-7 لوگ لگوا پائے ہیں ابھی تک ٹوٹل، اتنی محنت کے باوجود بھی. اور ہمارے لاکھوں روپے لگ چکے ہیں اس سافٹ ویئر کے اوپر، پلیٹ فارم کے اوپر. ہمیں کچھ ریٹرن بھی نہیں آیا اور ہماری کاسٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے. تو آج بھی میری دانش سے میٹنگ ہوئی اس کے اوپر. ہمارا گول یہ ہے کہ ہم کم سے کم 400-500 لوگوں کو لگوا دیں. میں دوبارہ اس کو پش کروں گا، اور دھکا سسٹم اصل میں بنانے میں ٹائم لگتا ہے. انشاءاللہ بن جائے گا تو چل جائے گا، نہیں بنا تو ہماری کوشش تو تھی، اللہ کرے چل جائے. سر ریحان بھائی، جب آپ نے $100 کی بات کی تو آج میں دیکھ رہا تھا دانش بھائی کے ساتھ آپ $500 کی بات کر رہے تھے، اور منی سلیم اور منی دانش کی آپ بات کر رہے تھے. تو اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا، یا پہلے آپ چاہیں گے کہ $100 پہ لوگ آ جائیں تو پھر $500 پہ لے کے جایا جائے، یا ایک علیحدہ سے $500 پروجیکٹ بھی لانچ کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ دانش کو جو اوریجنلی ہم نے ہائر کیا تھا وہ $500 کے پلان کے لیے کیا تھا کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی انسان ایسا نہ بچے جو $500 سے کم کمائے. اس کے لیے ہم ایک پورے پاکستان کے لیے ہیومن ریسورس کا پلان بنا رہے تھے کہ ہم کتابیں بنائیں گے، ویڈیوز بنائیں گے، ٹیوٹوریلز بنائیں گے کہ کوئی بھی آدمی جو کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے وہ $500 سے کم نہ کمائے. یہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہے. یہ تو بیچ میں ایک $100 دیے ایک پخ آ گئی جس کے اوپر ہماری اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی، ہم ہٹ گئے. اور یہ بھی ایک اچھا ہوا جو کیا ہم نے، کیونکہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم ایک ٹریننگ کے بہت اچھے ہمیں سسٹمز بنانے کو مل رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا جو بھی پلیٹ فارم کا نیا نام ہوگا، تھوڑے دن میں ہم اس کا نام بدل دیں گے، وہ ایک بہترین ٹریننگ کا پلیٹ فارم ہوگا اور ہائرنگ کا پلیٹ فارم ہوگا گلوبلی. جیسے اوبر ہے، کریم ہے نا، اسی طرح ہم انسانوں کے ہائر کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنا دیں گے کہ آپ جس طرح فری لانسر ہائر کرتے ہیں اسی طرح آپ پرماننٹ امپلائیز ہائر کر لیں ہمارے تھرو. ہم آپ کو بیچ میں میڈیٹر ہی ہوں گے، ہم آپ کو بندہ ٹرین بھی کر دیں گے انسٹنٹلی، بہت جلدی ٹرین کر دیں گے، بہت جلدی ہائر کر دیں گے. تو ایچ آر کا پرابلم میرا خیال ہے ہم اس سے سالو کر لیں گے. آئی ڈونٹ نو کب کمپلیٹ ہوگا، آئی ڈونٹ نو کہ میں کروں گا کوئی اور کرے گا. کوشش میری جاری ہے کہ یہ اگر یہ پرابلم حل ہو جائے تو بزنس کمیونٹی کو، ہر کمیونٹی کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ بندہ ہائر کرنا، پارٹنر ڈھونڈنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو ہم اس کو اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم رضوان کو اپنے کام کے حساب سے فوراً ٹرین کر لیں. ودن 5 دن رضوان ٹرین ہو جائے اپنے خرچے پہ گھر بیٹھ کے، اور اس کے بعد جب وہ ٹرین ہو جائے، ٹیسٹ دے دے، پاس ہو جائے تو ہائر ہو گیا، ڈن. اور بندہ پسند نہیں آیا، بٹن دبایا، بندے کو باہر کیا، اگلا بندہ بلا لیا. کریم کے بندے کی شکل نظر نہیں آئی، ڈکلائن کر دیا. اوبر کے بندے کی شکل نظر نہیں آئی، ڈکلائن کر دیا. دوسرا بندہ بھیجو، یار یہ بندہ ہی صحیح نہیں لگ رہا، دوسرا آ جائے گا. لیکن یہ جو پروسیسز میں اس میں ڈال رہا ہوں پچھلے 10 سال میں نے بنائے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں، اٹ ول ٹیک ٹائم کہ یہ ایگزیکیوٹ ہو. اٹس ویری ویئرڈ اینڈ انٹرسٹنگ اینڈ ڈفرینٹ. اور آج مجھے ایک نئی ٹرمینالوجی پتہ چلی NLP ماڈلنگ کی، میں اس کو بھی اسٹڈی کروں گا. تو میری کوشش کیا ہے کہ ایک ہمارے ملک کا ایک عام انسان جو کبھی اسکول کالج نہیں گیا، اس کو بھی میں $500 پہ دے جاؤں.
تو یار یہ تو ہمارے ملک کا کوئی ایچ آر کا بندہ, کوئی پرائم منسٹر, کوئی بھی بات نہیں کرتا کہ ایسا ہو سکتا ہے بغیر اسکول کالج میں ڈالیں. میں نہ اسکول بھیجنا چاہتا ہوں نہ کالج بھیجنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں اس کے موبائل سے ہی ٹریننگ ہم دے دیں. تو یہ تو کوئی جادو ہی ہوگا نا, کوئی ڈاؤن لوڈ کی آپشن دینی چاہیے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ پروجیکٹ ہے, میں اس پہ 1-2 سال لگواؤں گا, فیل ہو گیا کوئی بات نہیں, کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا, لیکن میں ٹرائی ضرور کروں گا. میرا خیال ہے اس کے بہت اچھے انٹرسٹنگ نتیجے نکلیں گے. اینڈ میں تو ہمیشہ مزہ کرنے کے لیے کرتا ہوں چیزیں, رزلٹ آئے نہ آئے آئی ڈونٹ ریئلی کیئر. اچھا ریحان بھائی, آپ کے جو پلیٹ فارمز ہیں نا وہ بہت سارے اسکیٹرڈ ہیں, لائک $100 انٹرن علیحدہ سے چل رہا ہے, ریحان ٹریننگ علیحدہ سے ہے, انٹرویو کی ٹریننگ جو ہے وہ علیحدہ پیج سے ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سارے ہی کسی امبریلا کے انڈر کیوں نہیں مطلب آ رہے کہ یہ ایک ہی پلیٹ فارم کے اندر سارا کچھ مل رہا ہو؟ لائک اگر کوئی بندہ وی اے ہے تو اس کو وی اے کے لیے علیحدہ سے ایک ٹریننگ کا وہ پیج دیکھنا پڑے گا, وہاں سے جا کے اس کو ٹریننگ ملے گی. تو یہ سارے ایک امبریلا کے اندر جائے, ریحان.com کے اندر یہ سب کچھ کیوں نہیں آ رہا؟ آ جائے گا ایک دن, ابھی تک نہیں آیا ہے, ابھی تک ضرورت نہیں محسوس ہوئی تو نہیں آیا ہے, جب ہمیں محسوس ہو جائے گی ضرورت تو کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ریحان بھائی, اب آخری میں آپ سے چند منٹ آپ سے جو ٹائم تھا اس میں سے رہ گئے, تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو ٹرینڈ ہے, انیشلی آپ نے کہا کہ جو ٹرینڈ سیٹرز ہیں یا جو کیا کہتے ہیں ان کو, ٹرولرز ہیں, ٹرولرز جو بھی آپ کو ملے آپ ان کو میری طرف رخ کر دیں. اور اس آپ کے اگینسٹ یہ ٹرینڈ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے جس پہ میں نے ابھی آپ کی تھوڑے دن پہلے وہ دیکھا, یہ چند ایک کل پرسوں, کہ آپ کے نام کے حوالے سے فیس بک نے کہا کہ اگینسٹ کمیونٹی اسٹینڈرڈز ہیں. تو آپ تو ظاہر ہے فیس بک کو پڑھ چکے ہیں اور جانتے ہیں سارا کچھ, تو وہ کون سے کمیونٹی اسٹینڈرڈ ہے جن کی وجہ سے نام بھی مشکوک ہو گیا ہے کہ آپ یہ نام بھی نہیں رکھ سکتے؟ مجھے پتہ نہیں ہے اس کو کہ کیا مسئلہ ہے. کسی نے جب آپ رپورٹ کرتے ہیں تو اس میں یہی آپشن ہوتا ہے کہ آپ کی کمیونٹی اسٹینڈرڈ بریک کر رہے ہیں, تو وہ آٹومیٹک سافٹ ویئر جاتا ہے, اور اگر 1000 آدمی رپورٹ کر دیں گے آپ کی رضوان اکرم کو, تو آپ بھی کل بند ہو جائیں گے, چاہے رضوان اکرم صحیح نام ہو. تو سافٹ ویئر جو ہے وہ بند کر دیتا ہے اکاؤنٹ کو, پھر مینولی اس کو ری ایکٹیویٹ کرتے ہیں. تو ایرر آ گیا, مطلب اکاؤنٹ ہزاروں لوگوں نے رپورٹ کر دی, میرا اکاؤنٹ بند ہو گیا. اب دوبارہ میں نے بٹن دبایا, کھل گیا دوبارہ. ابھی تک تو کوئی لڑائی جھگڑا ہوا نہیں کہ کیا مشکل ہے. باقی یہ کہ ٹھیک ہو جائے گا. جو بھی مسئلے آتے ہیں وہ کیا ہے, تند باد مخالف سے نہ ڈرے خواب, یہ تو آتی ہے تو جو اڑانے کے لیے, تو ڈرنے کی کیا بات ہے, جو آئے گا اچھا آئے گا. اچھا ریحان بھائی, جو لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں عموماً وہ آپ کی آئیڈیالوجی کو جانتے ہیں. لائک میں آپ کو 4 سال سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, آپ سے کنیکٹ اس طرح تو نہیں ہو پایا, فرسٹ ٹائم آپ سے بات ہو رہی ہے. ان سب لوگوں کو لائک اسپیشلی جو ہندو کمیونٹی ہے جو آپ سے ڈائریکٹلی انٹریکٹ نہیں ہے, ان کو ایک دم سے کیا ہو گیا کہ انہوں نے آپ کے اگینسٹ ٹرینڈ چلا دیا؟ حالانکہ جو لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ تو انٹر ریلیجن ہارمنی اور لوگوں کے لیے یونٹی کی اور سب کے لیے ایک جیسے رائٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ نے کبھی بائسڈ ہو کے نہیں سوچا کسی کے لیے بھی, ایون کسی مسلک تو دور کی بات ہے, آپ نے کسی ریلیجن کے لیے بھی نہیں سوچا. تو ایک دم سے کیا ٹرینڈ لوگوں نے آپ کو فالو کر رہے تھے وہ لوگ, تو انہوں نے ٹرینڈ چلا دیا یا بغیر جو تھے اننے واز چلا دیا؟ کل اگر میں انڈیا جاتا ہوں, مودی صاحب کے ساتھ 5 گھنٹے گزارتا ہوں, مودی صاحب کا انٹرویو کرتا ہوں, اور میں یہ ویڈیو بنا کے لگاتا ہوں کہ مودی صاحب مجھے بہت اچھے لگے, تو یہ بتائیے کہ پاکستانی لوگ میرے خلاف کیا کریں گے؟ یقیناً ٹرینڈ چلائیں گے اور شاید غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ دیں. بس یہی جواب ہے. اور جتنے بھی لوگ فالو کرتے ہیں, فالو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں ان کا پیر بن گیا ہوں, میں ان کا ابا بن گیا ہوں. وہ مجھے اچھا سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں, اگر جو چیز اچھی لگتی ہے وہ لے لیتے ہیں, جو چیز اچھی نہیں لگتی وہ چھوڑ دیتے ہیں. میں نے کوئی ان سے بیعت تو نہیں لی ہوئی. تو اب جو ہمارے ہندو بھائی ہیں جنہوں کو جو ساری زندگی یہ جانتے رہے ہیں, انہوں نے ساری زندگی 20 سال سے ہے نا میاں مٹھو کا مسئلہ, 20 سال سے سن جی رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو زبردستی ہندو کرتے سے مسلمان کرتے ہیں. اب اگر ایک آدمی جائے گا ان کے ساتھ فوٹو کھنچوائے گا تو انہوں نے ناراض تو ہونا ہے, یہ ان کا حق ہے. مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنا زیادہ وہ ناراض ہو جائیں گے. میں سمجھا تھا وہ خوش ہوں گے کہ ایک آدمی ان کے بہاف پہ جا کے میاں مٹھو کا انٹرویو کر رہا ہے, ان سے بات کر رہا ہے, ان سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. میں غلط سمجھا, اور میں سمجھا تھا کہ وہ خوش ہوں گے میری بات سے, بلکہ وہ ناراض ہو گئے. تو میں ان سے
بار بار معذرت کر چکا ہوں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنے ناراض ہو جائیں گے. میں ان کے بھلے کے لیے گیا تھا, میں ان کی مدد کے لیے گیا تھا, اپنی عقل سے. میری عقل ناقص ہے, ہر ایک پورے چیزیں دنیا کی تو میں نہیں جانتا ہوں, لیکن میں چلا گیا اس کو سمجھتے ہوئے کہ میں ان کے مدد کے لیے جا رہا ہوں, ان کے پرابلم کو حل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. جبکہ ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں ہمیں یہ پرابلم حل ہی نہیں کرنا ہے. جیسے اگین میں نے آپ کو مودی جی کی ایگزامپل دی کہ اگر میں کہوں کہ مودی جی بہت اچھے ہیں تو مودی جی کو کوئی اچھا نہیں مانے گا, مجھے سب برا کہنا شروع کر دیں گے. یہ ہے سٹوری. حالانکہ مودی جی سے زندگی میں کوئی بھی نہیں ملا جو ان کو برا کہہ رہا ہے, لیکن وہ کہیں گے نہیں میں نے ملنا ہی نہیں ہے ان سے, وہ بہت خراب آدمی ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ میں اس آدمی کو کیسے سمجھاؤں جو کہتا ہے میں آپ کو چاہتا بھی ہوں اور پھر وہ میری بات بھی نہیں مانتا. تو ایسا ہی ہے, تو کیا کہہ سکتے ہیں, جو ہے وہ ہے. ریحان بھائی تھینک یو سو مچ, آپ نے انٹرویو مجھے دیا, بلکہ میں نے آپ سے سیکھا, اور جو میرے بعد انٹرویورز آئیں گے وہ بھی یقیناً آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے, اور ہم روزانہ آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. بلکہ جو کوارنٹائن کے انیشیل دن تھے میں نے تو دیکھا کہ آپ کتنی لائیوز آ رہی ہیں, میں نے کمنٹ بھی کر دیا کہ ہر 1 گھنٹے بعد لائیو, 1 گھنٹے بعد لائیو. تو آپ نے کہا جو ضرورت ہے وہ دیکھ لو, باقی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو چھوڑ دو. تو بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا اور اتنا زیادہ ٹائم دیا. میں آخری آپ سے ایک میسیج لینا چاہوں گا اور اس کے بعد آپ کا شکریہ ادا کروں گا. یہ پیغام جو انٹرویور کمیونٹی ظاہر ہے اس وقت موجود ہے, اور جو میرے بعد بھی ظاہر ہے آپ سے انٹرویو کریں گے, ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ, صرف انٹرویورز کے لیے جو اس وقت کر رہے ہیں انٹرویو؟ پہلے تو میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ رضوان اکرم نے میرا ون آف دا بیسٹ انٹرویو آج تک کیا. اتنے اچھے سوال, اتنے سوچنے سمجھنے والے سوال کیے, تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ رضوان نے اتنا پیارا اور اتنا سلجھا ہوا انٹرویو کیا. جو لاسٹ ان کا میں نے انٹرویو دیکھا تھا وہ کامران رضوی کے ساتھ دیکھا تھا, وہ بھی بہت سلجھا ہوا, بہت پیارا انٹرویو تھا. آپ کے سوال بہت محنت کر کے آپ بناتے ہیں, آپ کا پہلے تو بہت تہہ دل سے شکریہ. اور میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ بار بار اچھے سوال بنا کے مجھے بھیجا کریں کہ ریحان بھائی یہ پھر سوال جمع ہو گئے, آ جائیں, پھر میں آ جاؤں گا. دوسرا میں ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں, انٹرویو کرنے سے, نئے آدمی سے ملنے سے, آپ ایک چیز ہوتی ہے اس کو ٹرسٹ کیپٹل یا سوشل کیپٹل کہتے ہیں, وہ کریٹ کرتے ہیں جو نظر نہیں آتا, جو ایدی صاحب کے پاس تھا, جو عمران خان کے پاس تھا, نواز شریف کے پاس ہے. وہ ٹرسٹ آپ کو ڈائریکٹلی آپ نے جس سے بات کرتے ہیں اس سے بھی ملتا ہے, اور جو لوگ آپ کو سنتے ہیں ان سے بھی ملتا ہے. تو جتنے لوگ آپ کا انٹرویو دیکھیں گے, آپ کا کیا ہوا انٹرویو دیکھیں گے, لوگ آپ پہ بھروسہ زیادہ کریں گے. اب آپ اس بھروسہ آنے کے بعد مٹھائی بیچیں, چائے بیچیں, پیالی بیچیں, بریانی بیچیں, اپنی کنسلٹنگ سروسز بیچیں, جو بھی بیچیں, آپ کی سروسز پہ لوگ زیادہ ٹرسٹ کریں گے کیونکہ وہ آپ کو مل چکے ہیں, آپ کو جانتے ہیں, یا وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ کو جانتے ہیں. رضوان آج مجھ سے پہلی دفعہ بات کر رہے ہیں, لیکن وہ میری اتنی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں کہ ان کو یہ نہیں لگ رہا ہوگا کہ میں آج پہلی دفعہ اس آدمی سے ملا ہوں, کیونکہ وہ بار بار میری ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں. تو سائیکولوجیکلی انڈائریکٹلی وہ مجھ کو جانتے تھے, میں بھی ان کو جانتا تھا کیونکہ میں نے بھی ان کے انٹرویوز دیکھے ہوئے تھے. مجھے بھی نہیں لگا میں ان سے پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں, مجھے بھی لگا یار اس کو تو میں کب سے دیکھ رہا ہوں, یہ ہر روز آ جاتا ہے, ہیلو ہیلو کر رہا ہوتا ہے, بات کر رہا ہوتا ہے. تو ٹرسٹ کریٹ ہو جاتا ہے, فیملی کا سسٹم بن جاتا ہے ایک طرح. دوسرا آپ کا علم میں اضافہ ہوتا ہے. اگر جب آپ کو بولنا آ جائے گا, آپ کو بولنے کا سلیقہ آ جائے گا, آپ کے بہت سارے انٹرویوز ہو جائیں گے, تو لوگ آپ کے پاس خود چل کے آئیں گے. اور آپ خاص طور پہ ایک ٹاپک پہ جب آپ بات کریں گے تو لوگ آپ کے پاس چل کے آئیں گے کہ میرے پاس یہ ذخیرہ موجود ہے, مجھ سے فری میں لے لو, مجھ سے یہ سیکھ لو, میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, پلیز مجھ سے سن لو. تو آپ کا علم جو ہے وہ بلندیوں کی بلندی پہ پہنچ جائے گا. اس بہترین ٹول سے فائدہ اٹھائیں. اربوں ڈالر لگا کے بھی ہم نہیں بنا سکتے تھے, یہ ہم کو مفت میں مل رہا ہے. ہر انسان کی جیب میں ٹی وی کا چینل شروع ہو گیا ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پروٹیسٹ کرتی تھیں کہ ہمیں ٹی وی چینل کی اجازت دی جائے. نواز شریف کی حکومت 99 میں کولیپس کرنے کی وجہ ٹی وی چینل تھا کہ ٹی وی چینل کی اجازت چاہیے تھی جیو ٹی وی والوں کو, اس لیے نواز شریف کی حکومت ہٹوا دی گئی. پوری حکومتوں کا تختہ پلٹ جاتا تھا ٹی وی کی طاقت کے لیے. آج ہماری کیا بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہر جیب میں ٹی وی کا چینل موجود ہے, اور ہم بیوقوف لوگ
اس ٹی وی کے چینل کی اہمیت کو اندازہ نہیں کرتے کہ آپ اپنی بات کو یاد رکھیے کہ ایک دن میں آپ سب کچھ کسی کو نہیں بتا سکتے. آج آپ اگر ٹی وی کا چینل بھی کھول لیں گے نا تو وہ آپ کو لوگ نہیں دیکھیں گے کیونکہ نیا چینل ہوگا, یار پتہ نہیں کیا دکھا رہے ہیں, اس کی آپ کو مارکیٹنگ کرنی پڑے گی, آپ کو سمجھانا پڑے گا, بتانا پڑے گا. تو یہ ایک ٹی وی کا چینل ہے جو آپ کو مفت میں مل رہا ہے, اس کو استعمال کریں اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے, دوسروں سے سیکھنے کے لیے, اپنے شہر کے بارے میں بات کرنے کے لیے, اپنے مسائل کے بارے میں بات کرنے کے لیے, اپنے ملک کے مسائل کے بارے میں بات کرنے کے لیے, اپنے فائنینشیل مسائل کے بارے میں بات کرنے کے لیے. جب تک آپ کسی سے بات نہیں کریں گے آپ سیکھیں گے کیسے؟ آپ کسی سے سوال نہیں کریں گے تو آپ سیکھیں گے کیسے؟ اور میں آپ کو دعوت دوں گا کہ, اور رضوان کو بھی دعوت دوں گا کہ رضوان اپنا کورس بنائے انٹرویو کرنے کا, کیونکہ جتنے اچھے طریقے سے انہوں نے انٹرویو لیا ہے وہ میں ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا, سمجھا, اور آپ ان سے سیکھیں کہ کیسے انٹرویو لینا ہے. اور اس انٹرویو کی طاقت سے, ابھی دیکھیں یہ طاقت ہے, تھوڑے دن میں یہ ضائع ہو جائے گی کیونکہ ہر ایک کر رہا ہوگا. تو جب بھی کوئی چیز کم ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. ابھی یہ لوگ کم کر رہے ہیں تو لوگ آپ کو بڑے بڑے لوگ آرام سے مل جائیں گے. جب یہ ہر ایک اینڈو پینڈو آدمی کر رہا ہوگا, ہر ایک اسکول کا بچہ کر رہا ہوگا, تو کوئی بھی آپ کو ٹائم نہیں دے گا انٹرویو دینے کے. اب آپ مجھے کانٹیکٹ کریں گے نا انٹرویو دے دیں ریحان بھائی, تو میں آپ کے ہاتھ نہیں چڑھوں گا. پہلے میں ہر ایک کو ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا آ جاؤ خدا کے واسطے انٹرویو پہ آ جاؤ, انٹرویو پہ آ جاؤ, کوئی آتا ہی نہیں تھا, ریئر تھے. اب کیا ہو گیا کہ اب میں میجر کرتا ہوں کہ بھائی تم نے یہ کیا ہے نہیں کیا, تم نے کتنے انٹرویو کیے ہیں, تم نے کیا کیا ہے. اس لیے کہ اب ہزاروں لوگ کرنا شروع ہو گئے ہیں, ٹیکنالوجی آسان ہوتی جا رہی ہے, اور یہ آسان سے آسان تر ہوگی. ابھی انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھ جائے گی ہر جگہ, موبائل کی سپیڈ بڑھ جائے گی ہر جگہ, پرائسز کم ہو جائیں گی ہر جگہ. تو ہر آدمی, آپ دیکھیے گا تھوڑے دن میں جو ہے نا ہر دودھ والے کی دکان پہ فیس بک لائیو براڈ کاسٹ ہو رہا ہوگا, آ جا بھائی دودھ لے لو بھائی, دودھ لے لو بھائی, وہاں سے آواز لگا رہا ہوگا. وہ گھروں پہ ٹھیلا لے کے نہیں جائے گا, وہ وہیں سے اعلان لگا رہا ہوگا کہ دودھ لے لو بھائی. آپ دودھ کا ٹی وی چینل دیکھیے, سبزی کا ٹی وی چینل دیکھیے, ہر ایک کا ٹی وی چل رہا ہے. آپ دیکھیے, آپ تھوڑے دن کی بات ہے. تو اب اس سے پہلے کہ اس کی اتنی خراب ہو اس کا حالت, آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ اس کو, اس یونیک ایبلٹی کو جو ہمیں ابھی ملی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. یاد رکھیں آج سے 50 سال پہلے کا میٹرک کی ویلیو زیادہ تھی, آج کی پی ایچ ڈی کی ویلیو بھی کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کم ہوتے تھے. جو چیز کم ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. تو اس وقت پرائم ٹائم ہے, فائدہ اٹھائیے, انٹرویوز کرنے شروع کیجیے, اپنے اندر صلاحیت پیدا کیجیے, دوسروں کی صلاحیت سے فائدہ اٹھائیے اور چھا جائیے, اور اپنے آپ کو بھی زبردست بنائیے اور اپنے ملک کو بھی نام روشن کیجیے. ریحان بھائی آپ کا بہت شکریہ, اور جو آپ نے آخری چند منٹ میں کیے ہیں, باقی آپ کا انٹرویو کا پتہ نہیں, لیکن یہ میں کلپ ضرور بنا کے تو اپلوڈ کروں گا یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پہ, کیونکہ یہ ٹریڈ مارک ہوگا کہ ریحان بھائی سرٹیفائڈ انٹرویور. اور جو آپ نے پیغام دیا ہے میں اس کو ایک لائن میں سمرائز کر دوں گا کہ جو کوڑا ہوتا ہے تو وہ منوں کے حساب سے ہوتا ہے اور وہ چند روپے میں بک رہا ہوتا ہے, لیکن جو سونا ہوتا ہے وہ تولوں میں ہوتا ہے, لیکن وہ لاکھوں میں بک رہا ہوتا ہے. تو ابھی جتنے لوگ انٹرویو کر رہے ہیں یہ سب کے سب ابھی سونا ہے, یہ تولوں میں ہے. تو اگر یہ کوڑے کی طرح ہو جائیں گے منوں میں تو پھر کوئی ویلیو نہیں. تو ریحان بھائی ونس اگین بہت شکریہ, اور خاص طور پہ آپ کے ٹائم کا, آپ کے الفاظ کا, آپ کی اتنی قیمتی باتوں کا. یہ میں یقیناً آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعی لاکھوں کی باتیں جو آپ نے مجھے بتا دی ہیں, جو مجھے سمجھنے کے لیے شاید کئی انٹرویو کرنے پڑتے, لیکن آپ کے ایک انٹرویو سے مجھے یہ ساری باتیں کلیئر ہو گئی. تھینک یو سو مچ ریحان بھائی, تھینک یو فار یور ٹائم. اللہ آپ کو خوش رکھے اور اسی طرح آپ ہماری رہنمائی کرتے رہیں. السلام علیکم.